تو اب چند امور جو ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ سود. اور سود کی دو بڑی قسمیں ہیں. سود کی میرے بھائیوں کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس موضوع پہ. بڑا اہم موضوع آپ جانتے ہیں. سود بڑا اہم موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سود لینے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. تو اس لیے ہم نے جاننا ہے سود کس کو کہتے ہیں. سود کی بڑی دو قسمیں ہیں. سود کی پہلی قسم وہ ہے جسے بچہ جانتا ہے, اور سود کی دوسری قسم وہ ہے جس میں واقع ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم حاجی ماضی کہتے ہیں. جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاجی ماضی. تو سود کی پہلی قسم کیا ہے کہ کسی کو قرضہ دے کر اس پہ فائدہ اٹھانا. قرضہ دینا چاہیے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قرضہ دینا چاہیے کس لیے؟ اپنی جنت لینے کے لیے. قرضہ دینا چاہیے کس لیے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. قرضہ دے کر اس پہ فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولیے ذرا. سود ہے. یعنی کہ 1 لاکھ روپیہ دے کر 1 لاکھ روپیہ اور 5,000 لینا, یہ 5,000 کیا ہے؟ یہ سود ہے. آئیے اس معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں کتنی سختی آئی ہے. ذرا 3 صحابہ کرام کے نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائی کتنے صحابہ کرام کے نمونے؟ 3. نمبر 1, توجہ سے ذرا میرے بھائی, جناب عبداللہ ابن سلام کا نام سنا ہوا آپ نے؟ یہ پہلے کون ہوتے تھے؟ یہودی, بعد میں مسلمان ہو گئے. امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور میری ملاقات عبداللہ بن سلام سے ہوئی. عبداللہ بن سلام کہنے لگے آؤ میرے گھر چلتے ہیں, تمہیں کھجوریں کھلاؤں گا, ستو پلاؤں گا. پھر وہاں پہ تنبیہ کی. کس کو؟ جی اسٹیج والوں کی توجہ ہے, باقی لوگوں کی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شاید آپ بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں. ابو بردہ صحابی کے بیٹے ہیں, ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں ابو بردہ. تو یہ ابو بردہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن سلام نے مجھے کہا کہ میرے گھر آؤ. کہتے میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے نصیحت کی. کہا میری نصیحت سنو دھیان سے. اِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ. تم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہو, ایک ایسے ملک میں رہتے ہو, ایک ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں پہ سود عام ہے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ ہاں جی آئی صاحب, کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں رہتا ہے, انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ملک میں رہتا ہے, پاکستان میں کسی گندے محلے میں رہتا ہے, بے حیائی والے محلے میں رہتا ہے, اس کو وارننگ دیں, اس کو خبردار کریں. رشتہ دار کا کام ہے رشتہ دار کو سمجھائے, دوست کا کام ہے دوست کو سمجھائے. آپ اپنے رشتہ دار سے کہیں کہ آپ کا بیٹا جو تعلیم لے رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ملازمت ملے گی کون سی ملے گی؟ حرام کی ملے گی, سود کی ملے گی. پھر آپ کو ہم سمجھائیں گے, آپ کہیں گے اب ہم کیا کریں؟ میں ابھی سے آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بچے کو یہ تعلیم نہ دلائیں. اور میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کون سی تعلیم دے رہی ہے, آپ کا بیٹا کون سی تعلیم دے رہا ہے. اس کے نتیجے میں جو رزق ملے گا, جو ملازمت ملے گی وہ کون سی ملے گی؟ تو یہاں پہ کون وارننگ دے رہے تھے جی؟ عبداللہ بن سلام کس کو؟ ابو بردہ کو, کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو وہاں سود عام ہے. دھیان سے, اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ انہی دنوں میں تمہیں ہدیہ کے طور پہ, تحفے کے طور پہ توڑی کی بوری دے, چارے کی بوری دے, جو کی بوری دے, نہ لینا یہ سود ہے. کئی حاجی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو قرضہ دینے کے بعد جس کو قرضہ دیا ہے اسے کہتے ہوں گے یار سنا تو بجلی کا کام جانتا ہے, ذرا گھر کے کام ہے ذرا کرنا, ایک دن آنا. اب وہ ایک دن آئے گا, مزدوری کرے گا, رات کو حاجی صاحب چائے پلا کے فارغ کر دیں گے, مزدوری
مزدوری کتنی ہے جی آج کل؟ 800، 1000، یہ 800 سود آپ نے لے لیا ہے۔ قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت، قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو قرض دیا ہے اس کی مٹھائی کی دکان ہے، حاجی صاحب پہنچ جاتے ہیں جی، اب بچے کہہ رہے تھے جی برفی لے کر آنا۔ جس کو قرض دیا اس کی کپڑوں کی دکان ہے، حاجی صاحب پہنچ جاتے ہیں عید کے موقع پہ کپڑے وہاں سے لینے کے لیے۔ یہ آپ کیا لے رہے ہیں؟ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ سود ہے، قرض پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الا یہ کہ وہ آپ کو پہلے سے تحفے دیا کرتا ہو، قرض دینے سے پہلے بھی جو آپ کو تحفے دیا کرتا تھا اب بھی دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قرض کی وجہ سے جو تحفہ مل رہا ہے اس سے بچ جائے۔ میں نے نبی کے صحابی کے نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا، یاد کروانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سبق، لیکن یاد کر نہیں رہے کہ کس صحابی کے نام دیا تھا؟ عبداللہ بن سلام۔ دوسرے نمبر پہ جناب عبداللہ بن عمر، روایت کرنے والے امام سعید بن منصور اپنی سنن میں، ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حضرت ایک آدمی، اس سے میری کوئی سلام دعا نہیں تھی، میں اس سے ناواقف تھا، اس نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے 20 درہم اسے بطور قرض دے دیے، میں نے اسے قرضہ دے دیا۔ اب وہ آدمی بہت بڑا تحفہ میرے گھر میں دے چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا یا تو ویسا ہی قرضہ واپس کرو، ویسا ہی گفٹ واپس کرو، جیسا گفٹ تمہیں ملا ہے ویسے گفٹ اسے دو، ورنہ اس گفٹ کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور قرضے میں سے کاٹ لو۔ ہم کہتے ہیں جی ہدیہ آ رہا ہے، گفٹ آ رہا ہے جی، بینک میں پیسے رکھے ہیں، پرافٹ آ رہا ہے جی، کیا آ رہا ہے جی؟ پرافٹ آ رہا ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو بھی امام سعید بن منصور اپنے سنن میں روایت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کسی کو 20 درہم بطور قرض دیے تھے اور وہ آدمی مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، اس نے میرے گھر بہت قیمتی مچھلی بھیجی ہے، کم از کم 13 درہم کی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے، مچھلی کھا لو، بچوں کو کھلاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا قرضہ کتنا باقی رہ گیا ہے؟ 7 درہم۔ حالانکہ مانگی بھی نہیں، خود اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب، تو یہ قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ جناب میں نے اس کو قرضہ دیا تھا، جب دیا تھا تب 1 لاکھ کی قیمت زیادہ تھی، اب 5 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو اب تو کرنسی کی قیمت گر گئی ہے، تو اب تو میرا حق بنتا ہے 1,05,000 لوں، 1,10,000 لوں۔ نہیں، آپ کو حق نہیں بنتا، اگر لیں گے تو وہ سود ہوگا، باقی جو آپ کو نقصان ہوا ہے اس کا اجر و ثواب کس سے ملے گا؟ اب مجھے نہیں پتا ویسے کہ نقصان ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رہتا تو آپ کی جیب سے گر جاتا، کوئی بدماش آپ کی جیب سے چوری کر لیتا، 1 لاکھ اس کے پاس پڑا رہا، محفوظ رہا، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے 1 لاکھ قرض دیا تھا اس کی برکت سے اللہ نے آپ کے کتنے کام سنبھال دیے یہ آپ نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ سود جو ہے قرضہ دے کے فائدہ اٹھانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔